ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے بعض اوقات ہم نے بڑا خوبصورت چمکدار صاف ستھرا لباس پہنا ہوتا ہے، لیکن باوجود تمام چیزوں کے ہمیں سکون محسوس نہیں ہوتا، نماز میں طمانینت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا میلا ہونا، گندا ہونا، اور ایک ہوتا ہے کسی لباس کا ناپاک ہونا۔ یاد رکھیے میلے کچیلے یا گندے لباس میں نماز ہو جائے گی اگرچہ یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن جو لباس ناپاک ہوگا اگرچہ بڑا شاندار اجلا ہوا اور چمکدار ہی کیوں نہ ہو، ناپاک لباس میں ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی بات ہے کہ صاف اور چمکدار لباس ہے لیکن ناپاک ہے۔ ہمارے ہاں یہ واشنگ مشین کا ایک سسٹم آ گیا ہے، یہ بڑی سمجھیے گا یہ بات۔ واشنگ مشین میں کیا ہوتا ہے، وہ خواتین گھر کے سارے کپڑے ایک ہفتے میں جمع کرتی ہیں، اور پھر کوئی ایک مخصوص دن ہوتا ہے جیسے اتوار کا دن ہے، وہ سارے کام کاج سے فرصت نکال کر وہ سارے کپڑے دھو لیے جاتے ہیں۔ اب وہ جمع شدہ جو لباس ہوتے ہیں، جمع شدہ جو کپڑے ہوتے ہیں، ان میں کچھ کپڑے گندے ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، اور کچھ ایک دو لباس ایسا بھی ہوتا ہے، ایک دو شلوار یا قمیض ایسی بھی ہوتی ہے جو میلی اور گندی کے ساتھ ساتھ ناپاک بھی ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی واشنگ مشین میں پانی ڈالا جاتا ہے، سرف ڈالا جاتا ہے، اور باری باری سارے کپڑے اس میں ڈال کر دھوئے جاتے ہیں۔ اب یاد رکھیے ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک بالٹی ہے جس میں پانی بھر لیا جائے، وہ بالٹی بالکل صاف شفاف ہے، اس بالٹی میں سے میلے کپڑے آپ دھوتے جائیں نکالتے جائیں، وہ پانی جو ہے وہ گندا ہو جائے گا، میلا ہو جائے گا، لیکن پاک رہے گا۔ اب ایسے کیجئے کہ ایک قطرہ پیشاب کا وہ اس بالٹی میں ڈال دیجئے۔ اب کیا ہوگا، جب ایک قطرہ پیشاب کا اس بالٹی میں ڈالا گیا تو وہ سارا پانی ناپاک ہو گیا۔ اب دوبارہ جب ہم اس میں سے کپڑے دھوئیں گے تو وہ اس میں سے دھونے والے جتنے بھی کپڑے ہیں وہ سارے کے سارے ناپاک ہو جائیں گے۔ ہوتا یوں ہے، عموماً چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں، جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں، اب انہیں تو تمیز نہیں ہے، وہ بیچ میں ہی پیشاب کرتے ہیں۔ اب خواتین ان کپڑوں کو بھی اٹھاتی ہیں، باقی گھر کے کپڑے بھی اٹھاتی ہیں، ایک ہی بار واشنگ مشین میں ڈالا اور ان کو دھو لیا۔ بالفرض یہ ممکن نہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے لباس پر خون لگ جاتا ہے۔ اب خون یہ نجاست غلیظہ ہے، یا ہمارے لباس پر رات کو سوتے ہوئے احتلام ہو گیا۔ اب ہم نے کیا کیا، صبح اٹھے واش روم میں گئے، غسل کیا، کپڑے وہیں پر لٹکائے اور نئے کپڑے پہنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ خواتین آئیں، انہوں نے کپڑے اتارے اور ایک مخصوص جگہ پر باسکٹ میں ڈال دیے اور پھر واشنگ مشین میں دھو ڈالے۔ وہ جو ہمارے لباس پر نجاست غلیظہ لگی ہوتی ہے، وہ جب واشنگ مشین میں جاتی ہے وہ گھل جاتی ہے۔ تھوڑی سی نجاست پورے پانی کو ناپاک کر دیتی ہے۔ اب جب پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس میں دھلا ہوا جتنے بھی کپڑے ہیں وہ سارے کے سارے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اب ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو 3 بار دھویا جائے اور 3 بار اس کو اچھی طرح سے نچوڑا جائے، پھر وہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ اور ایسے تو نہیں آج کل کی خواتین کو وہ کپڑے کو اتنی بار نچوڑیں اور اتنا اہتمام کریں، وہ تو آج کل سسٹم ہی وہ دوسرا آ گیا ہے، وہ فوراً وہاں سے نکالا دوسری مشین میں ڈالا، جناب جھٹ سے وہ کپڑے خشک ہوئے، چلیں جی وہ دوبارہ استری کی اور پہننے کے قابل کر دیے گئے۔ تو ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بظاہر اجلا ہوا اور چمکدار لباس پہن رکھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ لباس ناپاک ہوتا ہے۔ تو بالفرض جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لباس اتاریں، جہاں جہاں پر لباس پر گندگی یا ناپاکی نجاست غلیظہ لگی ہے، از خود اس کو پہلے دھو لیں، دھو کر اس کو اچھی طرح سے پاک کر لیں، اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ مخصوص گندے کپڑوں میں رکھ دیں۔ اب وہ ناپاکی پہلے سے زائل ہو گئی۔ اب اگر واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے جائیں گے تو ان میں کوئی مذائقہ یا کوئی قباحت نہیں ہوگی، لیکن ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا، ہم نجاست کو پہلے نہیں دھوتے، زائل نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے واشنگ مشین میں
कपड़े धोने की वजह से सारे ही कपड़े नजासत से भर जाते हैं और नापाक हो जाते हैं। इसके दो तरीके हैं पाक करने के, या तो कपड़ों को 3 बार धोकर 3 बार निचोड़ा जाए, या एक टब एक बाल्टी में सारे कपड़ों को जमा कर लिया जाए, फिर ऊपर से टूटी चला दी जाए और उसको अच्छी तरह से घुमाया जाए। जब उस टब से पानी बाहर बहना शुरू हो जाएगा तो वो जो पानी है वो बहने के हुक्म में आ जाएगा। बहते हुए पानी में अगर कोई चीज डाली जाएगी तो वो पाक हो जाएगी। इस तरह से हमारा वो लिबास दोबारा से पाक हो जाएगा। तो ये एक जरूरी मसला था, इस पर हमें थोड़ी तवज्जो करनी है।